آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں لغو اور بیکار باتیں نہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام واضح ہوتا تھا اور بات کو 3 بار دہراتے تھے، سمجھانے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر بولتے کہ سننے والا پوری طرح بات سمجھ آتا۔ ایسی گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو الفاظ گن سکتا تھا۔ گفتگو میں نہ کسی کی غیبت ہوتی، نہ طعنہ زنی ہوتی، کسی کی عیب جوئی نہ کرتے، کسی کی اندرونی باتوں کی ٹو میں نہ رہتے، اور وہی بات کرتے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا ہو۔ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی فکر نہیں کرتے، ہمیں دوسروں کی فکر ہوتی ہے۔ زیادہ باتیں دوسروں کے گردی گھومتی ہیں اور دوسروں کی ذات پر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور ناراضگی کی بات کی جائے تو زیادہ خوش رہتے تھے اور کم ہنستے تھے۔ بہت خوش مزاج سے خوش ہوتے تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا گویا 14ویں کا چاند ہو۔ جب ناراض ہوتے تو چہرے پر ناراضگی کا اظہار ہوتا گویا جو دل کے اندر ہوتا وہی باہر ہوتا۔ نہ خوشی میں کہہ کے، نہ رونے میں چیخ و پکار، بس آنکھیں اشبار ہوتی تھی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نہ ہو۔ جب کسی سے ناراض ہوتے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہتے اسے کیا ہوا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ اور ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں تصویر والا پردہ لٹک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو تبدیل کر دو۔ ہم سب کے لیے بھی اس میں لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کی آرائش کن چیزوں سے ہو رہی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سراپا قرآن تھا۔ ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ سے نفرت کرتے، وعدے کی پابندی کرتے، حق کی حمایت کرتے، اور دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے۔ بہت بہادر اور نہ ڈرتے، مشکلات اور مصائب میں صبر کرنے والے تھے۔ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، دنیا اور اس کی چیزیں غصہ نہ دلا سکتی تھی۔ ہاں اگر کوئی حق کی مخالفت کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرتے اور حق کی حمایت کرتے، لیکن ذاتی معاملے میں نہ کبھی غصہ کیا اور نہ انتقام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت کلام تھے، نہ سنگ دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، جبکہ آج مسائل کے حل کے لیے بازاروں میں شور، ہنگامہ اور نعرہ بازی عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بردبار اور متحمل تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے اور درگزر کرتے تھے۔ آج ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے بارے میں کیسے گمان ہے، کیونکہ جب تک دل صاف نہیں ہوں گے دلوں کے اندر دوسروں کی خیر خواہی نہیں آ سکتی۔ جب تک خیر خواہی نہ ہو دلوں میں محبت نہیں ہو سکتی، اور جب تک باہم محبت نہ ہو اس وقت تک نہ گھر کے معاملات درست ہو سکتے ہیں اور نہ گھر سے باہر کے معاملات میں اصلاح ممکن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل ہیں۔ ازواج مطہرات سے برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ تھا، خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو عائش کہہ کر پکارتے، ایک جگہ کھانا کھاتے، ایک برتن سے غسل کر لیتے، ان کی گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو ایک مرتبہ وہ آگے نکل گئی، دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ فرماتے، سفر پر لے جانے کے لیے ان کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔